اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عزیزوں، تعلیمات اہل بیت کے چینل سے آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو عید کی مبارکباد دینا چاہوں گی کہ خدا آپ سب لوگوں کو ایسی ہزاروں عیدیں، ہزاروں خوشیاں دینا نصیب کرے۔ اور اس کے بعد اس ایشو پر بات کروں گی کہ جو کافی عرصے سے پاکستان میں ملت تشیع کے درمیان میں گردش کر رہا ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ ہم عید منائیں یا نہیں منائیں، اس لیے کہ اس دن تو مولا علی کا دسواں ہے، تو ہم عید منائیں یا مولا علی کا دسواں منائیں۔ عزیزوں، اگر ہم ائمہ معصومین کی تاریخ کو دیکھیں تو پھر واقعہ کربلا کے بعد سے جتنے بھی اماموں کا دور ہمیں ملتا ہے، کسی امام نے ایسا نہیں کیا کہ نہ وہ عید الفطر نہ منائی ہو یا عید الاضحیٰ نہ منائی ہو۔ دونوں عیدیں منائی ہمارے اماموں نے، نہ صرف ایک عیدیں مناتی تھیں بلکہ مبارکباد بھی دیتے تھے اور لیتے بھی تھے۔ امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اے شبیب کے بیٹے، اگر چاہتے ہو کہ جنت میں اعلیٰ مقامات پر، درجات پر ہمارے ساتھ ہو تو ہماری خوشی میں خوش رہنا اور ہمارے غم میں غمگین ہونا۔ یعنی امام رضا کا دور تو وہ دور ہے جو امام حسین کی شہادت کے بعد کا ہے، تو امام کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس تو غم ہی غم ہے، خوشی تو ہے ہی نہیں، غم مناؤ۔ امام نے کہا نہیں، ہماری خوشی میں خوشی مناؤ اور ہمارے غم میں غم مناؤ۔ تو ائمہ معصومین کی سیرت تو ہمیشہ یہی رہی، لیکن وہ لوگ سوشل میڈیا پر حیرت یہ کہ بات اس پر ڈسکس وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو دین کی الف بے سے واقف نہیں، جو نہیں جانتے کہ عید کیا ہے۔ عید دراصل اللہ نے روزہ داروں کو ایک تحفے کے طور پر عطا کیا ہے۔ عید کوئی سیر سپاٹے کا دن نہیں ہے، عید تو بندگی کا دن ہے، عبادت کا دن ہے۔ عید تو تحفے کے طور پر مومنین کو عطا کیا گیا ہے پروردگار عالم نے۔ تو وہ لوگ جو عید کی معرفت نہیں رکھتے، وہ عید کے اوپر اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ روایتیں بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ لوگ اس پر عمل بھی کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور یہ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ اگر ہم نے ماتم کر بھی لیا عید کے دن تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں بہت بڑا حرج ہے، میرے کو بہت بڑا حرج ہے کہ اگر ہم اسی طریقے سے عید کے دن سوگ مناتے رہے، ماتم کرتے رہے اور اس کو نہیں روکا گیا، اس اختراع پر کے خلاف آواز نہیں اٹھائی گئی، تو 50 سالوں کے بعد جو ہے ہماری آئندہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اسی کو دین سمجھ کے اس پر عمل کرنے لگیں گی، اس پر عمل کرنے لگیں گی۔ اور یقیناً ہو سکتا ہے کوئی دن ایسا بھی آئے کہ جب عید کے دن جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ماتم ہو رہا ہو بلکہ جلوس بھی نکل رہے ہیں، علم و تعزیوں کے عزل جناح کے جلوس بھی نکل رہے ہیں، یعنی عید کا دن کو، پورے عید کے دن کو سوگ کا دن بنا دیا جائے گا۔ اور یہی بنو امیہ کی ایک سازش تھی کہ جیسے انہوں نے عاشورے کے دن کو عید کا دن قرار دے دیا تھا، اب اسی طرح یہ اسی سازش کی دراصل اسی سازش کی ابتدا ہے، اور وہ اسی سازش کو فروغ دیا جا رہا ہے، ہمارے درمیان میں اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ کہا جائے کہ دیکھیں یہ شیعہ ہے، یہ نہیں شیعہ مسلمانوں سے الگ کوئی فرقہ ہے کہ جو عید کے دن بھی سوگ مناتا ہے اور ماتم کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ان معصوم لوگوں کو جو ہے نا وہ اعلی کار بنایا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو اہل بیت سے عقیدت تو بہت رکھتے ہیں لیکن انہیں معرفت نہیں ہے کہ وہ یہ پہچان سکیں کہ کون سی باتیں جو اہل بیت سے غلط منسوب کی جا رہی، کون سی روایتیں صحیح ہیں، کون سی روایتیں ضعیف ہیں۔ وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ عمل کرنے لگتے ہیں اور ان کو عمل کروایا جاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم دین کو دیکھیں تو امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں پورا خطبہ اس بات پر دیا ہے کہ جس طریقے سے کہ قرآن میں ناسخ و منسوخ ہے، اسی طریقے سے فقہ میں بھی ناسخ و منسوخ ہے، کہ بہت سے راوی ایسے تھے جو پیغمبر پر حکم نازل ہوتا تھا تو اس وقت موجود ہوتے تھے، لیکن جس وقت وہ حکم پیغمبر منسوخ کر دیتے تھے اس وقت وہ غائب ہو جاتے تھے، لہٰذا وہ ہر ناسخ کو، ہر منسوخ کو ناسخ سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہے اور دوسروں کو بھی کرواتے رہے۔ کوئی پوچھے اسے کہ پیغمبر نے جس سال کو یوم حزن قرار دیا تھا کیا اس سال عید نہیں منائی تھی پیغمبر نے؟ تو ائمہ معصومین نے تو کبھی جو ہے وہ ہم ان کی تاریخ میں نہیں ملتا
کہ کسی امام کا امام حسین کے علاوہ انہیں نے 40واں منایا یا 10واں منایا ہو یا 20واں منایا ہو یا مہینہ منایا ہو یا ہمیں حکم دیا ہو اسے منانے کا. صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی امام نے 40واں امام کا نہیں منایا. یہاں تک کہ رسول کا بھی 40واں نہیں منایا جاتا. صرف اور صرف زیارت اربعین جو ہے وہ ملتی ہے ہمیں معصومین کی سیرت میں کہ وہ ہر امام نے پڑھی اور امام حسین کا 40واں منایا. تو دراصل یہ ایک سازش ہے کہ جو ہم شیعوں کے درمیان میں کری جا رہی ہے تاکہ ہم شیعوں کو پورے مسلمانوں سے کاٹ کے رکھ دیا جائے. اور میں کہوں گی خدا را اس سازش کو پہچانیے اور خدا ہم سارے لوگوں کو یہ شعور عطا کرے کہ ہم اسے پہچانیں اس سازش کو اور ہمارے اندر اتنی نالج ہو کہ ہم اسے پہچان سکیں کہ کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی روایت غلط ہے. جن روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے مثلاً امام جعفر صادق کی روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے. یہ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ امام نے کہا, امام کے پاس راوی جب عید کے دن گیا تو دیکھا امام سیاہ لباس پہنے ہوئے اور امام کہہ رہے ہیں ہماری عیدیں ہی ہمارا ماتم ہے. تو اب ذرا اس روایت کے اوپر اگر غور کیا جائے اور کسی مرجع سے یا عالم سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ روایت ضعیف ہے, امام نے تو کبھی ایسا نہیں کہا. امام نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے ہماری خوشی میں خوش رہو, خود بھی عید منائی ہے اور لوگوں کو بھی عید منانے کو کہا ہے. اگر ہم اسی طرح ہر امام کا 10واں مناتے رہے, ہر امام کا 40واں مناتے رہے تو پھر تو پورے سال ہم غم ہی مناتے رہیں گے, ہم خوشی منا ہی نہیں سکتے. تو یقیناً یہ ایک سازش ہے, اسے سمجھیے اور خدا ہمیں یہ شعور عطا کرے کہ ہم اس فتنے کو اور اس فتنہ پھیلانے والوں کو پہچانیں اور اپنے اندر اتحاد پیدا کریں تاکہ ہم ان کو پہچان کے اپنے صفوں سے انہیں نکال سکیں. اور پھر خدا میں وہ شعور عطا کرے کہ پھر کوئی سامری آ کر ہمیں اپنے مقدس گوسالے کی مدد سے گمراہ نہ کر سکے, ادھر ادھر نہ کر سکے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی, اور اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور مجھے لائک کے بٹن کو ضرور دبائیے گا. اور خدا آپ سب کو خوش رکھے. خدا حافظ.